بھائی میں بد دعا نہیں دیتا کسی کو، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن اگر آپ سن لیں زبان سے نہیں نکلی، دل بے چین ہو گیا تو پرابلم میں آ جاؤ گے، اس لیے تھوڑا سا خیال کرو، درود شریف پڑھو، بلند محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے، اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی، وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ تقریریں کرتے، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے، لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے، لیکن اللہ اکبر جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا۔ انہوں نے کیبل ایجاد کیا، مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا۔ ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہمارے درمیان، اللہ اکبر، 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی، اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے۔ کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے۔ میں کہتا ہوں بھائیوں، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں۔ وجہ ہاں، کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے، کہا چلو تھوڑا سا وقت تو مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے، کیا بولتے ہیں چلو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے، اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ تقریر ہو رہی ہے، مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں
میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ، اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی، عشق رسول ہوگا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ کہ آپ نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، توجہ فرمائے، عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، وہ اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے، لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا، زمانہ ان کے پیچھے قوموں کی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ۔ واہ بھائی بہت اچھا بھائی، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چلنے والے جنہوں نے پوری زندگیاں اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیا، جب نبی کا عشق سینے میں آیا تو پوری دنیا ان کے پیچھے چلتی رہی اور وہ زمانے کے آگے چلتے رہے۔ عرب کی تاریخ نے بتا دیا، اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کو سینے میں پیدا کرو۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا بن گیا۔ اور جگہ اور سے مقدس کی اس محفل میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکتا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے۔ بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ زندہ باد، زندہ باد، واہ بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے مقدس سادات اکرام۔ بہت اچھا۔ آج ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، توجہ کرنا عرس میں آنے والوں، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر بھائی چاہتا ہے میرا بھائی ترقی کرے، ہر انسان چاہتا ہے میری نسلیں ترقی کرے۔ میں کہتا ہوں مسلمان، اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ ارے زیادہ سے زیادہ ترقی یہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، لیکن اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے اور عاشق کعبۃ اللہ کے اوپر ہے۔ اور وہ بھی کس کو توجہ فرمائے، سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ بلال حبشی جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، وہ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ رہے ہیں، اذان۔ اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، جب بلال نے اذان پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کیا معاذ اللہ محمد کو کوئی اور نہ ملا تھا اذان دلوانے کے لیے؟ بلکہ ایک شخص نے تو یہ کہہ دیا، دیکھو نقل کفر نہ باشد، ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو اس کالے کوے کو کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے بلال کا امتحان لیا۔ اچھا آپ لوگ ماشاءاللہ انقلاب، اللہ آپ لوگ اب مان جائیں، ٹھیک ہے حضرت کو، ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے۔
سجادہ نشین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی مان لو، پروگرام فل اپ کر لو یار. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ارے تقریر سننا ہے، بیٹھ جاؤ. جگہ جہاں پر ہو وہیں بیٹھ جاؤ. کیا کریں گے؟ بہت جگہ، ادھر بہت جگہ ہے. آپ کو دیکھنا چاہتے ارے بھیا بیٹھ جاؤ. سجادہ نشین صاحب یہ گزارش کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تقریر ہونے دو ٹھیک سے یار. سن بھائی ایسے ہی سن لو مگر سن تو لو. اچھا یہ بتائیں بولوں کہ نہیں بولوں؟ چپ رہو نا یار. بھائیوں میں مناظر تھوڑی ہوں، نیچے اوپر سے بولا جاتا ہے تو مناظرہ ہوتا ہے. میں مناظرہ کرنے نہیں، میں بیان کرنے آیا ہوں. اچھا کتنے لوگ حضور کی محبت میں آئے ذرا ہاتھ اٹھائیں. وہ سب لوگ موبائل جیب میں رکھیں، سب موبائل جیب میں رکھیں اور اب سب میری گفتگو سنیں. بھائی میں بد دعا نہیں دیتا کسی کو، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، لیکن اگر آپ سن لیں زبان سے نہیں نکلی، دل بے چین ہو گیا تو پرابلم میں آ جاؤ گے. اس لیے تھوڑا سا خیال کرو. درود شریف پڑھو، بلند آواز سے درود شریف پڑھو، عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھو. یہ ڈنڈے والے لوگ ڈنڈا رکھیں. ایک بات بتاؤں، اگر مجمع کو دیکھنا ہے کہ وہ میری بات کیسے مانتے ہیں، ڈنڈا رکھیں. سب لوگ ڈنڈا رکھیں. مجھے اپنی قوم پہ اعتماد ہے، میری قوم میری بات مانتی ہے. ایک سیکنڈ میں اگر یہ قوم چپ نہ ہوئی، ایک سیکنڈ میں آج کے بعد تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. دیکھ لو میری قوم کا امتحان. اب اسٹیج والے آپ نہیں بولے نا بھائی، کوئی کچھ نہیں بولے، سب کے لیے. اب ایک سیکنڈ بتاؤ تو آپ میری بات مانتے ہو کہ نہیں؟ کتنے کچھ نہیں بول، چپ رہو تاکہ سب سناٹا. یہ یوٹیوب پہ دیکھنے والے سننا بیٹھے نہیں، جگہ نہیں ہے مجھے پتا ہے، کھڑے کھڑے سنے، لیکن سناٹا ایک سیکنڈ میں کر کے بتائے تاکہ یوٹیوب پہ پتا چلے کہ ہماری بات لوگ کتنی مانتے ہیں. دیکھ لیا؟ یہ محبت کی زبان. ہاں اب وہ سب ایسے ہی رہیں گے. میں بھی کھڑا ہوں. اب میری عادت ٹوٹ گئی ہے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی، کہ میں پہلے کھڑے ہو کے بولتا تھا، اب کھڑے ہو کے بولتا ہوں تو زیادہ دیر تک نہیں بول پاتا، لیکن چلیں آپ کے لیے کھڑا رہتا ہوں. اب سنیں، اب کوئی کچھ بولے گا؟ کوئی کچھ بولے گا؟ بول تو رہے ہو. اب نہیں بولیں گے. بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بولو کیا بولیں گے؟ اب بات لمبی نہیں، 10-15 منٹ سن لو بس. سنیں، ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد ترقی کرے. اس سے بڑی کوئی ترقی ہے کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر ہے. اس سے بڑی کوئی ترقی ہے؟ اور اس کے بعد اب ذرا غور سے سننا، توجہ سے، بہت دھیان سے، بہت دھیان سے. بہت قیمتی پوائنٹ آ گیا، ہو سکتا میں اسی پہ بات ختم کر دوں. بہت قیمتی پوائنٹ آ گیا، توجہ سے سننا. اہل منبر کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن دعا چاہتا ہوں. بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے امتحان لیا. امتحان، بلال اتنی ترقی کر کے تو نبی کو بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے؟ توجہ، دھیان دینا، توجہ دیں، غور کریں. شاید اسے بات پوری کر دوں گا اس لیے کہ آپ نے شور بہت کیا، لیکن تھوڑی میں جو پیغام دینے آیا تو وہ دے کر کے میں چلا جاؤں گا. پھر آگے آپ کا پروگرام چلتا رہے گا. مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور اگر میں نہیں پہنچوں گا تو میرا کل کا پروگرام متاثر ہوگا. آپ نے وقت ضائع کیا وہ آپ سمجھیں، لیکن میرا کام میں پورا کر رہا ہوں. توجہ کرنا. پیغام 2 منٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیغام کے لیے 2 گھنٹے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آقا امتحان لے رہے ہیں. بلال تو اتنا کامیاب ہے، اتنا کام، مکے کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، تجھے وہاں کھڑا کیا، وہاں کھڑا کیا جہاں کسی کا تصور کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں کسی کا تخیل کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن امتحان کیا لیا؟ اب بلال کو دیکھو، بلال کو امتحان. بلال اذان پڑھو. اذان نمبر 1، سب سے اونچی جگہ کعبہ اور سب سے بہترین نغمہ.